بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا۔ اس سورہ مبارکہ میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ یہ سورت مکی ہے۔ شان نزول سورہ سبا۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لہذا مکی ہے۔ اس کا نام سبا ہے، جو کہ آیت نمبر 15 میں لفظ سبا سے ماخوذ ہے۔ اس سورت کے مضامین سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی اور اس وقت نبوت کا وسطی دور تھا، جب اسلام کی دعوت نے اہل مکہ کو چونکا دیا تھا اور وہ محض طعن و تشنیع اور استہزاء سے ہی اس کو ناکام بنا دینا چاہتے تھے۔ ابھی انہیں اس حقیقت کا پوری طرح احساس نہیں ہوا تھا کہ یہ دعوت ایک ایسے ہماگیر انقلاب کی دعوت ہے جو ان کے ظاہری ماحول، معاشرتی رسم و رواج اور معاشرتی نظام کو درہم برہم ہی نہ کر دے گی، بلکہ اس سے بڑھ کر ان کے دلوں اور ذہنوں کی دنیا بھی بدل دے گی۔ مضامین سورہ سبا۔ سورت کی ابتدا حمد باری تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے اعلان سے کی جا رہی ہے۔ قیامت پر کفار کا جو اعتراض تھا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، قیامت ضرور آئے گی۔ ساتھ ہی وقوع قیامت کی حکمت بھی بیان کر دی کہ اس کے بغیر عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ نیک لوگوں کے لیے ان کے اعمال حسنہ پر جزا اور بدکاروں کو ان کی سیاہ کاریوں کی سزا قیامت کے روز ہی پورے طور پر مل سکتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر انعامات و احسانات کا ذکر کے ہیبت و جلال کے باوصف جس طرح وہ حق بندگی ادا کرتے رہے اور اپنے منعم حقیقی کے شکر گزار بنے رہے، پھر ان کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب دلائی اور سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے نعمتوں اور آسائشوں کے باوجود اطاعت اپنائے رکھتے ہیں۔ بارگاہ الہی میں ان کا مقام بلند ہو جاتا ہے، بلکہ ان کی یہ اطاعت و اتباع بارگاہ الہی میں ان کی عظمت کو 4 چاند لگا دیتی ہے اور عزت و سروری بھی بخشی جاتی ہے۔ پھر اس بستی کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو خوشحال زندگی گزار رہی تھی، جن کی آبپاشی کا نظام بڑا ترقی یافتہ تھا۔ ان کا ملک سرسبز و شاداب تھا، باغات لہلہاتے، کھیتوں اور ان میں رواں نہروں کے باعث رشک فردوس بنا ہوا تھا۔ لیکن جب وہ اپنے رب غفور کو بھول گئے، نفس و شیطان کی پیروی اختیار کی، تو سب تباہ کر دیا گیا، اور ان کا جو مضبوط ڈیم ان کی خوشحالی کا ضامن تھا، وہی ان کی تباہی و بربادی کا سبب بن گیا۔ اس واقعے کا بڑا دل نشیں پیرائے میں ذکر کر کے نافرمانی اور سرکشی کرنے والوں کو یہ سمجھا دیا کہ ان کا بڑا حسرت ناک انجام ہوگا۔ آگے ابلیس کو حکم ہوا کہ ابو البشر کو سجدہ کرو، جسے میں نے علوم لدنیا اور معارف حقانیہ سے بہراور فرما کر اپنی خلافت کا منصب بخشا ہے۔ اس نے تکبر میں حکم کی تعمیل سے انکار کیا، جس کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا۔ پھر اس نے اللہ کے اذن سے لوگوں کو نافرمان اور ناشکر گزار بنانے کا چیلنج دیا۔ اللہ نے اولاد آدم علیہ السلام کو فرما دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، مگر صدحیف کے انسان کوتاہ اندیش ثابت ہوا۔
اس نے اپنی ازلی دشمن کے ورغلانے پر اپنے رب کریم کی اطاعت سے منہ موڑا اور شیطان کو غرانے کا موقع دیا۔ ہر مومن کو یہ آیت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ شیطان صرف دلوں میں وسوسہ اندازی کر سکتا ہے، مگر اس کو کسی پر ایسا قابو ہرگز نہیں دیا گیا کہ جو اس کو مجبور محض بنا دے۔ اس لیے جو حماقت اہل سبا سے سرزد ہوئی اور شیطان کامیاب ہو گیا، لہٰذا ہر مومن مسلمان کو ایسی حماقت سے باز رہنا چاہیے تاکہ اپنے دشمن کو خوش ہونے کا موقع نہ دیں۔ آگے کی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نوع انسانی کے لیے تا قیامت بعثت کا ذکر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالموں کے لیے رہبر بن کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کسی نبی کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی نیا نبی مبعوث ہوگا۔ اکثر اہل ثروت اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ وہ جو کرتے ہیں وہی درست ہے اور وہ جو سوچتے ہیں وہی حق ہے۔ دوسروں پر لازم ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے رہیں اور ان کے اشاروں کی زبان پر اٹھیں بیٹھیں۔ غربت و افلاس کے مارے لوگ ہوش و خرد سے محروم ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ انجام سے غافل ہو کر ایسے اہل ثروت لوگوں کے پیچھے چل کر اندھی تقلید میں لگ جاتے ہیں اور ان کے اشاروں پر ایسا ناچتے ہیں کہ آنکھیں غمناک ہو جاتی ہیں۔ غلط راہ پر امیر یا غریب چلے، بادشاہ ہو یا رعایا، پھر ایسے المناک نتائج سے دوچار ہونا پڑتا ہے کہ سب غضب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ غریب اور تنگ دست لوگ جن کی زندگیاں محرومیوں کا شکار رہی، روز محشر جب دوزخ کے شعلوں کو اپنی طرف لپکتے ہوئے دیکھیں گے تو اپنے لیڈروں اور اپنے زعما کو بے نقطہ سنائیں گے۔ پھر لیڈر اور صاحب ثروت جو جواب دیں گے، یہاں پر اس کا ذکر بڑے مؤثر انداز میں کیا گیا ہے تاکہ لوگ کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ اس صورت میں یہ وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ شرف انسانی کا انحصار کثرت مال پر نہیں اور نہ جائیداد و جاہ و حشمت پر ہے اور نہ ہی اولاد کی وجہ سے کسی کو قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو صرف عمل صالح و ایمان وجہ شرف باعث قرب الہی ہے۔ جو خدا کی رضا کا طالب ہے وہ ایمان کی شمع کو فروزاں کر کے اعمال صالح کے پھول کھلا کر آگے بڑھتا جائے تو حریم کبریائی کے دروازے اپنے لیے کھلے ہوئے پائے گا۔ ان حقائق کے علاوہ اور بھی دوسرے مضامین اس سورہ مبارکہ کی زینت ہے۔ مختصر خلاصہ سورہ سبا، سب خوبیاں اللہ کو کہ اسی کا مال ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے۔ وہی حکمت والا مہربان ہے، جانتا ہے جو کچھ زمین میں جاتا اور زمین سے نکلتا اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہی ہے مہربان بخشنے والا۔ پھر آگے اہل ایمان پر بخشش اور رحمت اور کفار کو قیامت کا عذاب اور رسولوں کی توہین کرنے والوں پر سخت عذاب۔ آگے کی آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کہ ان پر اللہ نے رحمت فرمائی، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کیا اور ان کو لوہے سے ذرہ بنانے کی کاریگری دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے
جنات کے ذریعے کیسے کیسے کام لیے گئے۔ پھر ملکہ بلقیس کا ذکر۔ پھر اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو بھیجا رسالت کے ساتھ جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے، خوشخبری دیتا، ڈر سناتا، لیکن لوگ نہیں جانتے۔ اور قیامت کے بارے میں جو پوچھا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ وہ دن یقینی ہے اور آ کر رہے گا جس دن تم نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکو گے نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو گے۔ تم فرماؤ کہ میرا رب رزق وسیع کرتا ہے اور تنگی کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اور اس کی تکرار کی آگے وہی کفار کا طریقہ کار کا بیان۔ پھر تم فرماؤ بے شک میرا رب حق پر القاء فرماتا ہے، وہ سب عیبوں کو بہت جاننے والا ہے۔ تم فرماؤ حق آیا اور باطل نہ پہل کرے اور نہ پھر کر آئے۔ اس صورت میں حق اور باطل کے معاملات کا ذکر فرمایا ہے۔